وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس عظیم مسلسل کئی سالوں سے نورانی محفل میں شرکت کی سعادت ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی صحت و تندرستی کو توانائی کے ساتھ برقرار رکھے اور اسی بابرکت محفل میں خود بھی محظوظ ہو کر اہلیان خانہ کو محظوظ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہو. روئے زمین اور روئے آسمان میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسرور اور معمور نہ ہو. اللہ پاک کا نہایت ہی اہم فیصلہ ہے کہ ساری خلق میرے حبیب کے ذکر میں رطب اللسان رہے، زبان تر رہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نہایت ہی اہم فیصلہ ہے. اسی لیے اپنی شان رب العالمین اور حبیب کی شان رحمت للعالمین، اس عظیم محفل کا ایک خاص محبتی عنوان رہا ہے قصیدہ بردہ مقبولہ محبوبہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا پسندیدہ مقبول. یہاں تک کہ اس مقبول کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ بھی مقبول سے ہم آغاز کرتے ہیں. چند وہ مشہور اور مقبول شعر، خصوصاً ایک دو شعر کے بعد وہ شعر میں کوشش کروں گا آج پڑھنے کی. ہر جگہ کوشش کرتا ہوں لیکن زبان پر آتی نہیں، پتہ نہیں، مگر یہاں کوشش کروں گا میں. اللہ محبت ہے. اللہ پاک آپ سب کو، آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اہلیان محلہ سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے. اور جہاں سے بھی بھائی لوگ آئے ہیں ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر نصیب فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آمن تذکر جیران بذی سلام مزجت دم عن جرام مقلت بدم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ام هبت الريح من تلقاء كاظمة، ام هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مزى البرق في الظلماء من إزام. مولاي صل وسلم
وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک راگنی سمجھ کر کے نہیں، آپ بھی نبی کی بارگاہ میں محسوس ہو کر، محظوظ ہو کر، مرطوب ہو کر، مسرور ہو کر یہ نذرانہ محبت پیش کیجئے. مقبول نذرانہ ہے. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اب وہ شعر پڑھ رہا ہوں جس پہ میرے آقا حضرت امام بوصیری کے پاس آئے تھے اور آ کر کے ایسے ہی آپ شفاء الامراض نہیں کہتے ہیں، سارے ڈاکٹروں نے جب جواب دے دیا تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کے کس بن کر کے آئے. بے کسی کے عالم میں اگر کوئی ذات مخلوق میں ہے بے کسی دور کرنے کے لیے، اللہ پاک نے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ جب پورے مایوس ہو گئے اور ڈاکٹروں سے آئی ایم سوری سن لیا، ایسے وقت میں نہایت ہی درد اور دل سوزی کے ساتھ کہتے کم ابرات وَأَصِيبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ. یا رسول اللہ کم ابرات وَأَصِيبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ، وَكَمْ أَطْلَقَتْ قریبا من ربقات الامام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اکرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا اکرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا اکرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت اور اطاعت آج کی اس محفل کا عظیم عنوان ہے. اس کے معنی ذرا سمجھا. بس اسی لیے میں نے چند اشعار پڑھے ہیں جو محبتوں سے مقبول عنوان ہے. امین تذکر جیران بذی سلمی. جب آپ ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ اگر کچھ باپ سے مانگنا ہو، ماں سے مانگنا ہو تو کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا. اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ، اپنی ذہن مبذول کرانے کے لیے باپ پوچھ پڑتا ہے کیا بات ہے، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو. یعنی ایسا نہیں کہ مطلب یہ کہ باپ کی نگاہ جہاں نہ پہنچے وہاں بھاگے، ایسا نہیں. باپ جہاں جہاں دیکھ سکتا وہاں وہاں پر وہ بھاگتا آزو بازو، تاکہ باپ پوچھے
کہ کیوں اور پھر میں اپنا مدعا پیش کروں ان کی بارگاہ میں. یہی طریقہ اپنا امام بوصیری نے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں ڈائریکٹ لو نہیں لگایا، بلکہ دیکھا، جس دیکھنے کو نبی نے دیکھا پہلے اس کی تعریف کی، جہاں نبی چلے اس کی تعریف کی. مقام کاظمہ پہاڑ کا نام ہے، مقام اعظم ایک پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ سے نبی پیار کرتے تھے، اس پہاڑ کو نبی دیکھا کرتے تھے. تو امام بوصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک پتھر، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ایک پتھر، ایک بے جان، ایک جمادات آپ کو اور آپ ان کو دیکھنے کے بعد اتنا شرف ملا، اشعش کرنے لگا، اپنی محبت کا اظہار فرما دیا. احد کو دیکھا، احد سے محبت کرنے لگے. یہ پہاڑ ہے سرکار، ہم تو آپ کے امتی اشرف المخلوقات جیسی ہے، عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے سرکار، ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ عالم خیال میں کہہ پڑتے ہیں امین تذکر جیران بذی سلمی، مقام ذی سلم میں جتنے لوگوں کو رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان کی یاد میں بوصیری مزجت دمان جرا من مقلت بدمی، ان کی یاد آ گئی. اس لیے اے دیکھنے والے، امام بوصیری کے آنکھ سے آنسو کو دیکھ کر کے ایک آنسو مت سمجھ. نبی نے سلم پہاڑ کو دیکھا اور لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق بخشا کہ ان کا پڑوس بنائے. میں ان پڑوس کی قسمت پر رشک کر کے رو رہا ہوں. مقام ذی سلم میں جتنے بھی پڑوس ہیں، جیران، پڑوسی، رہنے والے باشندہ ہیں، ان کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ کتنا تیرا مقام ہے کہ تو اس جگہ میں باشندہ ہے جس جگہ کو مصطفیٰ نے اپنی نگاہوں سے شرفیابی بخشی. ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، یا بوصیری عالم خیال میں پوچھتے ہیں بوصیری کیوں رو رہا ہے. بوصیری سوال بھی کرتے جا رہے ہیں اور خود بھی جواب دے رہے ہیں. بوصیری کیوں رو رہا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ لگتا ہے کاظمہ پہاڑ کو جس نبی نے دیکھا تو اس کاظمہ پہاڑ کی قسمت پر ناز کر کے رو رہا ہے، رشک کر کے رو رہا ہے. کاظمہ پہاڑ بوصیری تجھ جیسا نہیں ہے کہ تجھے نبی نے دیکھا کرم کیا، آج میرے مصطفیٰ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، کاظمہ پہاڑ کی یاد آئی ہے. بوصیری کے آنکھ سے آنسو چھلک پڑے. ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، کاظمہ پہاڑ کی طرف سے ہوا آئی ہے، اس بنیاد پر رو رہا ہے بوصیری. او مزل برق فی الظلماء من اعظمی، یا مقام اعظم اور جبل اعظم کے پاس جو تاریکیاں ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کی نورانیت نے اسے بھی منور کر دیا تھا، اسے یاد کر کے رو رہا. بولتے چلے گئے روتے روتے جو اپنی گالوں پر جو یہ ہوئے تھے آبارہ، اس کی عبارت آتی ہے، وہ نہیں پڑھا میں نے، لیکن روتے روتے اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس پریکٹیکل کو کہ رحمت مصطفیٰ کیسی لرزی ہو گیا. ایک مرتبہ جو محبت سے صرف پکار لیتا ہے، امام بخاری اپنی کتاب میں اسے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ صحابی نے پکارا، سارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹریت مفلوج نظر آئی، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پاک نے محبت سے پکارا ہے تو آٹومیٹک شفا مل گئی. نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا ذکر، اس محبت کا محبت سے تذکرہ شفا اور دوا کا کام کرتا ہے. امام بوصیری ایسے ہی سب تصور کو لا رہے ہیں بارگاہ رسالت پہ. اب عرض کرتے ہیں سرکار نہیں آئیے گا. سب نے جواب دے دیا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم کچھ نہیں تھے، آپ کے صدقے میں سب کچھ اللہ نے دیا. ہم عالم معدومات میں تھے، آپ کے صدقے میں موجودات میں رکھا. موجودات کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے اس کو کیسے دور نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کی ذات دافع الامراض، آپ کی ذات شفاء الامراض کی مرکز. سرکار نہیں آئیے گا. کم ابرات وسبم باللم سے راحت ہو، کتنوں کو آپ نے صرف چھو دیا ہے تو چھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ نے چھوا تو کتنوں کو شفا مل گئی ہے. کم ابرات، برات بیماری سے شفا مل گئی ہے، وہاں کم اطلقت. اور یہی نہیں ہے تو ظاہری بیماری کی شفا کا مسئلہ ہے، اگر باطنی طور پر بھی، باطنی بیماری کیا ہے؟ گناہ. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تو باطنیت کے طور پر بھی کوئی گناہ گار آیا ہے تو کم اطلقت اربم من ربقت اللممی، گناہوں کے زنجیر سے
آزادی دینے والی ذات کسی کو بنایا ہے تو آپ کی ذات بنایا ہے، آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ جملہ بولنا تھا، میرے آقا کو آنا پڑا. اس جملے پہ غور کرنا، آنا پڑا. آپ یہ نہ کہنا کہ پھر قبر میں کون تھے. لاجک نہ دوڑاؤ. اللہ نے جو پوزیشن عطا فرمائی ہے اس پوزیشن کو آپ محسوس کرو، اس عظمت کو محسوس کرو. مصطفیٰ جان رحمت کی ذات خدا کی قدرت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات خدا کی قدرت ہے. یہ بولتے نہیں خدا کے بغیر، یہ سوچتے نہیں خدا کے بغیر، تو آئیں گے کیسے خدا کے بغیر؟ اس لیے خدا کی قدرت سے تشریف لا رہے ہیں. اور میں نے ایک عنوان دیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابو بکر کے ساتھ گھر بھی جا رہے ہیں، اور جب تیسرا سوال ہو رہا ہے تو قبر میں بھی آ رہے ہیں، قبر میں بھی آ رہے ہیں. اب آپ اپنا لاجک نہ دوڑاؤ کہ ہماری طرح کسی بھی زاویے سے امتی کی طرح نبی ہو ہی نہیں سکتا. نبی نبی ہے، امتی امتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یمنی چادر، جیسے آج کے حیدرآباد کے حساب سے بتاؤ کہیں گفٹ دینا وغیرہ ہو تو عثمانی بسکٹ وغیرہ، عثمانیہ بسکٹ وغیرہ مشہور ہے جو فیمس ہوا کرتے ہیں، حالانکہ اس سے اچھی چیز بھی بنتی بریانی. تو ایسے ہی یمنی چادر جو ہے، کپڑے دینا، چادر دینا گفٹ کے طور پر اعلیٰ گفٹ سمجھا جاتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قصیدۃ بنے. قصیدہ تو جس ارادے سے جس کی شان میں لکھنا اس کو قصیدہ بولتے ہیں، قصد سے جس کی شان میں. اور بردہ یمنی چادر کو، بردہ یمنی چادر پس منظر سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لائے. آپ اس کو محسوس بھی کیجئے گا ذات مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پورے جسم پر امام بوصیری کے تان دیا، اور جہاں جہاں جیسے جیسے پورے جسم پر تان دیا. پھر اس کے بعد نبی جب جانے لگے تو حضرت امام بوصیری، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نوٹ کیجئے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ادب کے لیے کھڑے نہ ہو. رب طاقت دے دیتا ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں جب تک کنکڑی تھی طاقت نہیں تھی، لیکن جب ایمان لے آئی تو طاقت مل گئی مصطفیٰ کے قدم میں جانے کی. ابو جہل نے پھینکا، سوچا کہ نہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، کیسے کر دیا. نہیں ابو جہل، تیرے ہاتھ میں اب غلامان مصطفیٰ رہنے کے لیے نہیں ہے، نبی کے قدم میں رہنے کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہو اور وقت کا عاشق صادق کھڑا نہ ہو، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی. رب نے توفیق دیا، بوصیری شفا تو تجھے ملے گی، لیکن شفا تیرے پرسنل لائف کے لیے نہیں، نبی کی تعظیم کے لیے ملے گی. نبی کی تعظیم کے لیے ملے گی. کھڑے ہو جا مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے. کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، مسکرائے، جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا. یہ تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانے کا ایک توثیقہ جو آج پوری دنیا میں امت مسلمہ مرحومہ مغفورہ اپنی زبان پر زد خاص و عام کی ہوئی ہے. جتنا بھی ان کو پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، باوجود بے ادبی نہ ہو، بس کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی. آخری میں کہا یا اکرم الخلق، اے مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم، مالی من الوذ بہ، کیا ہو گیا ہے مجھ کو سوا کا، آپ کو چھوڑ کر میں کسی اور کی پناہ میں کیسے آ سکتا ہوں. ہمیں حادثہ ہمیں زمانہ نے اگر گھیرا ہے تو اس زمانے کے گھیراؤ کو ختم کرنے کے لیے مداوا آپ کو رب نے بنا کر کے بھیجا ہے. یا اکرم الخلق، آپ ہمارے پاس ہماری دستگیری کیجئے. بہت سارے اشعار تھے، 64 اشعار ہیں. یہ تھے پس منظر. تو امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب جو میں بتانے جا رہا ہوں، ایک جملہ بار بار بولتا ہوں کہ اچھوں کے انڈیکس میں آنے کے لیے آپ کو انڈیکس فالو کرنا پڑے گا. الگ سے آپ انڈیکس نہیں بنا سکتے، کیونکہ الگ سے بنائیں گے تو سوال کروں گا یہ اچھے انڈیکس ہیں یا خراب. اگر آپ کہیں گے اچھے تو پھر اچھے انڈیکس تو پہلے سے موجود تھے، آپ الگ کیوں بنائے؟ یہ 2.5 انچ کی اینٹ کیوں الگ؟ نہیں، آپ کو اچھے کے انڈیکس میں آئیے. اللہ پاک نے نبیوں کے انڈیکس میں نبیوں کو رکھا، رسولوں کے انڈیکس میں رسولوں کو رکھا، شہداء کے انڈیکس میں رکھا. تو ایک انڈیکس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے. اس لیے آپ کو اچھا بننا ہے تو آپ نبی نہیں بن سکتے. شہید کے محنت کریں گے تو چلیے ٹھیک ہے، لیکن
वली तो बन सकते हैं, नोट कीजिएगा, कसबी तौर पर, लेकिन अल्लाह पाक ने इसका भी इंडेक्स मुतय्यन कर दिया सालिहीन कह करके। सूरह आल इमरान के आयत नंबर 69 में सालिहीन का इंडेक्स मुतय्यन है। अब आपको सालिहीन को फॉलो करेंगे तब इंडेक्स में एंट्री होगी, अलग आप नहीं हो सकते। अब आप ये सोचे कि नहीं वो भी अल्लाह के वली बन गए, हम भी बन सकते हैं, वो भी अल्लाह के महबूब कामयाब हो गए, हम भी बन सकते हैं, हम भी नहीं, वो ही है, उसमें आपको इन्वॉल्व, उसमें आपको दाखिल होना है, उसको आपको फॉलो करना है, उनमें एंट्री के लिए उनके मिशन को, उनकी जात को, उनकी बात को फॉलो करना है। चुनांचे अब आइए, मोहब्बत और इताअत, ये उन्वान है असल तमाम का उन्वान। मैं ये बताने ये जा रहा हूं कि लफ्ज मोहब्बत, लफ्ज इश्क नबी से रिलेटेड हो, वली से रिलेटेड हो, खुसूसन आज चूंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब महफिल में हम सब बैठे हैं, एकदम पॉजिटिव होकर के, रिफ्रेश होकर के, एकदम फ्रेश होकर के। आप सुनिए, ये मोहब्बत जो है ये तौहीद का लफ्ज है, उन्वान नहीं कहूंगा। देखिए ये तौहीद का लफ्ज है। कुरान पाक ने एक तस्वुर दिया, देखिए, और ऑटोमेटिक इस चीज को फॉर्मेट कीजिएगा। जो चीज अगर आपके दिमाग में बैठी हुई है तो आप लोग ऑटोमेटिक फॉर्मेट कीजिएगा। क्या चीज को? कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बारगाह में अमल, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की, मतलब अल्लाह और अपन, अल्लाह और अपन, ये जो कहते हैं। लेकिन ये दावा अगर, जुमले पे गौर कीजिए, ये दावा अगर तौहीदी दावा हो तो कुरान पाक की किसी आयत में तो ऐसा पहलू होना चाहिए ना, किसी आयत में होना चाहिए। सिंपल एतबार से भी आपको कहें, पूरे कुरान पाक में पूरी छानबीन के साथ। और याद रखिएगा, अपोज मफहूम कुरान पाक में बयान नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने तो अब फिर जाकर के दूसरे पारे में निगेटिव हुक्म देगा, ऐसा नहीं। निगेटिव हुक्म देता ही नहीं, और खासतर से ताजीम और शान और अजमत के बाब में तो देता ही नहीं। अहकाम के मसले हैं, ठीक है, बाप माँ के लिए विरासत का मसला था, वसीयत कर दो, अल्लाह पाक ने कहा नहीं इसमें बाप माँ की इंसल्टी है, इसको मनसूख कर दिया जाए, तो मनसूख कर देता। उस हुक्म में मजीद इजाफगी, मजीद आजमत लाता। रिजेक्ट का पहलू नहीं है, रद्द का पहलू नहीं है। नोट करें आप। अब आप जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, क्या ऐसा उन्वान कभी आपने सुना है कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं? तो किसी ने, ध्यान दीजिएगा, इस मोहब्बत का मतलब बेस क्या है, इस मोहब्बत का राज क्या है, इस मोहब्बत की वजह क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इस बेस और वजह की कुछ भी नहीं, नमाज पढ़ते, हज करते, ज़कात देते हैं, अल्लाह से मोहब्बत है इसलिए हम करते हैं। लेकिन नहीं, ये एकदम खालिस दावा है, ये दलील वाला दावा नहीं, खालिस दावा है, ये सिंपल दावा है। कुरान पाक ने ऐसा ज़हन नहीं दिया। सूरह आल इमरान के आयत नंबर 31 में देखिए, अल्लाह सुब्हानहू यहूदी और नसरानी के पस मंजर को पेश करते हुए, यहूदी और नसरानी का यह अकीदा था कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं और हम ही अल्लाह के महबूब हैं, बाकी कौन भी नहीं, हम अल्लाह के बेटे हैं, बस हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। पारा नंबर 6 में जिक्र है, क़ालत यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। यहूदी और नसरानी दोनों कहते थे हम ही दोनों जाएंगे जन्नत में, हम ही दोनों जाएंगे, हम ही दोनों जाएंगे, हम ही अल्लाह के बेटे, हम ही अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा तो तारा देखिए, दावा तो कर रहे थे, दावा जब कर रहे थे अल्लाह के हम महबूब हैं, तो अल्लाह की तौहीद के बारे में कर भी रहे थे। वो ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, प्रेरणा कर रहे थे, इबादतें कर रहे थे, जो भी है कर रहे थे, अल्लाह से रिलेटेड बातें सब कर रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इस दावा को एकदम महज दावा बताया और बातिल बताया और कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे हबीब कहिए इनको, अगर तुम दावाए मोहब्बत में सच्चे हो तो इस दावाए मोहब्बत की सच्चाई की दलील नबी की गुलामी है। इस दावाए मोहब्बत की सच्चाई की दलील नबी की गुलामी है। तुम्हारा नमाज नहीं है, तुम्हारा हज नहीं है, तुम्हारी प्रेरणा नहीं है, तुम्हारी इबादत नहीं है, तुम्हारा जो कहना है ये तुम्हारा कहना है। मेरा कहना यह है कि तुम अगर दावाए मोहब्बत में सच्चे हो, नबी की इत्तिबा में आओ, नबी के पीछे पीछे चलो, नबी की गुलामी में रहो, युहिब्बुकुमुल्लाह हो। अब अल्लाह ऐलान करता है, तुम अपनी जबान से कहे कि हम अल्लाह को प्यारे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, नहीं, नबी की गुलामी इख्तियार करो। मैं कहता हूं मैं तेरा महबूब हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह हो, अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेगा। तो मोहब्बत की मकबूलियत का भी पैमाना दिया और मोहब्बत की वजह का भी पैमाना दिया। दावे मोहब्बत की दलील गुलामी रसूल, और इस गुलामी रसूल का रिजल्ट खुदा की महबूबियत। और आगे फरमाता वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरे सारे गुनाह को भी अल्लाह माफ कर देगा। अरे वाह, तेरे सारे गुनाह को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम,
لیکن ذرا اسی آیت کو میں دوسرے انداز میں پڑھ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایمان ہے قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے, سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. ان کنتم تحبون الرسول فاتبعوا اللہ, جملے پہ غور کریں. ان کنتم تحبون الرسول فاتبعوا اللہ, اگر تم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو, جیسے کہ آج امت کا طبقہ اس بات کو رٹ رہا ہے اور بول رہا ہے, رسول سے محبت کرتے ہیں, دلیل نماز پڑھتے ہیں, دلیل حج کرتے ہیں, دلیل زکات دیتے ہیں, دلیل نماز دیتے ہیں. تو اب وہ ایک دم ایسے ہی پیمانہ بول رہا ہوں. ان کنتم تحبون الرسول, جیسا بول رہا ہوں نا رسول سے ہم محبت کرتے, تو اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی عبادت کرو. ہے ایسا قرآن میں کہیں بھی؟ قرآن کی کسی بھی آیت کریمہ میں یہ پیمانہ نہیں ہے کہ اے رسول سے محبت کرنے والوں, تمہاری محبت کی پہچان اللہ کی عبادت ہے, نہیں, لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والوں, اے اللہ کی محبت کرنے والوں, اے اللہ کی طرف نسبت رکھنے والوں, ان تمام کا بیس محبت مصطفیٰ ہے, نبی کی محبت. تو نبی کی محبت عنوان محبت توحید ہے, نبی کی محبت عنوان مغفرت توحید ہے. اللہ کی بارگاہ کی بخشش, اللہ کی بارگاہ سے بخشش, یہ نبی کی محبت میں پوشیدہ ہے. لیکن نبی کی محبت اطاعت خدا, نبی کی محبت عبادت خدا, نبی کی محبت اللہ کا پرینا, نبی کی محبت اللہ کی عبادت, نبی کی محبت پلرز آف اسلام, نبی کی محبت صراط مستقیم, نبی کی محبت توحید, ایسا کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں ہے. لیکن اللہ کی محبت رسول, اللہ کی محبت رسول, اللہ کی بارگاہ کی اطاعت رسول, اللہ کی بارگاہ کا جھکنا رسول, تمام جتنے بھی پہلو ہیں, جتنی بھی عبادتوں کے کانسیپٹ ہیں جو اللہ سے کنیکٹڈ ہیں, یاد رکھنا ان تمام دعووں کی دلیل محبت مصطفیٰ کو رب نے رکھا ہے, رب نے رکھا. کیا سمجھا آپ نے؟ تو یہ محبت مصطفیٰ یہ توحید کی مقبولیت کا عنوان ہے. محبت مصطفیٰ, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے حبیب کہیے آپ کہ اگر تم لوگ اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو. کلپ آپ سنے ہوں گے یوٹیوب پر, کوئی مولانا جگدیش ہے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن اسی میں جب آپ سنیے, انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ سے پیار کی بات بعد میں کہا اللہ نے, والذین آمنوا پہلے کہا اللہ, اور ایمان مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ایمان مصطفیٰ کی وجہ ہے. قرآن کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے میرے حبیب, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا کر آپ پر احسان کیے, نہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے توفیق دیا کہ میرے قدم میں لا کر کھڑا کر دیا. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, تم اگر سچے ہو تو رب کی ہدایت میرے قدم میں لانا اللہ کی طرف سے ہے. تم یہ عنوان ہے اللہ کی محبت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی غلامی محبت خدا کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی عبادت کی مقبولیت کا راز ہے. اللہ کی بارگاہ میں جتنے بھی پہلو عبادتوں کے ہو, ان تمام پہلوؤں کی, عبادتوں کی, مقبولیتوں کی, محبوبیتوں کی تمام تر مقبولیت کا راز ذات محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے حبیب آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے پیچھے چلو, نبی کے پیچھے چلو. جملے پہ غور کریں آپ, نبی کے پیچھے چلو, فاتبعونی. اچھا ایک اور جملے پہ غور کیجیے, ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع. اردو میں پیروی کرنا, بس ایک ہی لفظ آتا ہے اردو میں پیروی کرنا, لیکن قرآن پاک میں اطاعت اور اتباع. اطاعت بولتے ہیں حکم کے ماننے کو, یعنی آرڈر جب تک نہ آئے آرڈر فالو کرنے کو اطاعت بولتے, حکم ماننے کو اطاعت بولتے. اور اتباع بولتے ہیں حکم ہو یا نہ ہو, جس کی کرنا ہے کرنا ہے, جس کو اب یوں سمجھیے کہ صرف نقل کرنے کو اتباع کہتے ہیں. ایسا نبی نے کیا بس ہو گیا, ایسا انہوں کیے بس ہو گیا. تو اتباع کا کانسیپٹ ہے, نوٹ کیجئے گا. ایک چھوٹی سی بات, عبداللہ بن عمر ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک درخت کے آزو بازو میں گھوم لیے اپنی سواری پر. لوگوں نے پوچھا یہ کیا دیوانگی ہے؟ کہا ہاں دیوانے کی نظروں کو خدا دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. جہاں دیکھ رہے ہیں نا دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے تم نے کچھ صحیح سمجھا, لیکن پوچھا کیوں ایسا کیے؟ تو نبی نے ایسا کیا تھا, ہم نے ایسا کیا. یہ اتباع ہے, نوٹ کیجئے.
یہ اتباع ہے، اور نماز کا حکم یہ اطاعت ہے. توجہ دیجئے، حج کا حکم یہ اطاعت ہے. تو بے سوچے سمجھے صرف نقل کر لینا، سیم ٹو سیم کر لینے کا نام اتباع ہے. اب خدا کی محبوبیت میں اطاعت کا پہلو نہیں ہے، اتباع کا پہلو ہے. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب کوئی خدا کی محبوبیت کے معاملے میں ڈسکس نہ کرے، آنکھ بند کر محبت مصطفیٰ کا دم بھرے، آنکھ بند کر محبت مصطفیٰ کا دم بھرے. فاتبعونی کہا ہے، فاتیعونی نہیں کہا ہے کہ اے لوگوں اگر اللہ کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اطاعت کرو نبی کی، نہیں کہا ہے اتباع کرو نبی کی، اتباع کرو نبی کی. مطلب ڈسکس مت کرو، جو جیسے کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، نبی کی اتباع کرو. یہی وجہ ہے نماز کا حکم دیا. یہ حکم کے محتاج تھے ہم اور آپ کہ نماز کا حکم دیا تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. ورنہ 12 سال تک صحابہ کرام کہاں، کچھ نہیں، صحیح ہے. معراج سے پہلے کچھ نہیں، لیکن اتباع کر رہے تھے. دیکھیں اتباع کر رہے تھے. اطاعت کے لیے حکم ضروری ہے، آرڈر ضروری ہے، اتباع کے لیے آرڈر ضروری نہیں ہے. اب سمجھ گئے آپ؟ نماز کعب ابن مالک ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کو دیکھیے جا کر کے، پارہ نمبر 9 میں، لاسٹ اینڈ فرسٹ پیج میں آپ دیکھیے گا. پارہ نمبر 9 میں سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے. بخاری شریف میں بھی اس کی تفسیر موجود ہے. ذرا محبت سے سنیے گا. بخاری شریف یہ کوئی مطلب یہ کہ ایک فارمیلٹی، ڈیوٹی یا سلیبس کی تکمیل کا نام نہیں ہے یار. خدا کی قسم امام بخاری جب حدیث لکھنا چاہتے تھے، نوٹ کیجئے گا، حدیث لکھنا چاہتے تھے، نبی کی ذات سے محبت تو بہت بڑی بات سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک استخارہ نہیں کرتے اور استخارہ میں خیال مصطفیٰ اور اشارہ مصطفیٰ نہیں ہو جاتا، جب تک بخاری میں وہ کتاب نام نہیں رکھتے تھے، درج نہیں کرتے تھے، جب تک اشارہ مصطفیٰ نہیں ہو جاتا. اسی لیے کلام الہی کے بعد اس کتاب کو رتبہ حاصل ہے. جبکہ امام بخاری کے اور بھی کتابیں ہیں، الادب البخاری، تاریخ بخاری، بہت کتابیں ہیں، لیکن امت جانتی تک نہیں ہے. اور بخاری شریف جانتے ہی ایک آتھرائز ذہن بنتا ہے، ایک آتھینٹک ذہن بنتا ہے. کتاب اللہ کے بعد، اصح الکتاب کے بعد بخاری شریف ہے. ایسے ہی اس کو یہ مقام نہیں ملا ہے، بخاری کی وجہ سے مقام نہیں ملا ہے، بخاری کی تعظیم کی وجہ سے مقام ملا ہے. ورنہ بخاری کی وجہ سے کتاب کو تعظیم ملتی تو یہ تو دوسری کتاب کو بھی ملنا چاہیے نا، دوسری کتاب کو بھی ملنا چاہیے. لیکن نہیں، صحیح بخاری کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اشارہ مصطفیٰ والی حدیث پیش کی. اشارہ مصطفیٰ والی، اود پتی لوبان سب کچھ اہتمام کر کے حدیث کو لکھتے تھے. اور ریاض الجنہ میں، جنت کی کیاری میں آپ حج کو گئے ہوں گے تو وہاں آپ دیکھے ہوں گے مسجد امام بخاری. تو یہ مسجد امام بخاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 رکعت امام بخاری کے واسطے، ایسا نہیں ہے. اس میں امام بخاری درس حدیث دیتے تھے، درس حدیث دیتے تھے. اب رب کی توفیق دیکھیں، پوری امت اللہ کی عبادت گاہ کو امام بخاری کی طرف منسوب کر دیا. مسجد امام بخاری، سیدنا امام بخاری بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں. نوٹ کیجئے گا، بڑی اچھی بات ہے، ذات سمجھ میں آ جائے نا تو بات مزہ آتی. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، محبت یہ ہمارا خود ساختہ، انہوں نے تو بریلوی کا لفظ کہہ دیا، مطلب ہمارا خود ساختہ عنوان نہیں ہے. ہم نے یعنی میڈن اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت کا یہ عنوان نہیں ہے، یہ خدا کا عنوان ہے، خدا کا عنوان ہے. توجہ دیجیے گا، نبی کی اتباع، نبی کو بے دیکھے، نبی کو بے سوچے، نبی کو بے سمجھے ماننا، یہی محبت ہے، یہی محبت ہے. توجہ دیجیے گا، ڈسکس اطاعت کے پہلو میں کر سکتے ہیں آپ، اطاعت کے پہلو میں، لیکن یہ وہ ذات ہے. توجہ دیجیے، فاتبعوا اللہ کہیں پر بھی نہیں آپ دیکھیں گے، فاتبعوا اللہ کہیں پر بھی نہیں دیکھیں گے. اللہ کی اتباع کرو نہیں، اطاعت میں اللہ کا پہلو ہے، اتباع میں محمد کا پہلو ہے. اس لیے کہ اللہ کو تو سب نہیں دیکھ سکتے، لیکن احساس مصطفیٰ سب کر سکتے ہیں، احساس مصطفیٰ سب کر سکتے ہو. اس لیے کہ صحابہ کے سلسلے کے بعد تابعین، تبع تابعین سے لے کر کے بزرگوں اور ولیوں کا سلسلہ یہ منقطع نہیں ہے، نبیوں کا سلسلہ منقطع ضرور ہے، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے. تو اتباع کا پہلو ہے. توجہ سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اترتی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یہاں تک سب پیش کرتے ہیں، لیکن آج میں ایک اچھا عنوان، اچھا لفظ پیش کروں، اذا دعاکم لما یحییکم. یہ آیت کریمہ کا ایک اہم جملہ ہے.
अल्लाह पाक फरमाता, ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, इस्तजीबू, तो अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने को कबूल करो। इस्तजीबू, इजाबा बोलते हैं ना, इजाबो कबूल, देखे ना, इजाबो कबूल, इजाबा कबूल करो। इस्तजीबू, जवाब दो, इस्तजीबू, कबूल करो, अनदेखा ना करो, अनसुझा ना करो, अनसुना ना करो। अल्लाह रसूल बुलाए, उम्मती को तो खैर समझ ही में नहीं आ सकता कि अल्लाह कैसे बुलाता, अल्लाह क्यों कर बुलाता। अल्लाह पाक ने तय कर दिया, मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह, मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, नबी जो कह रहे हैं बस वही करो, यही अल्लाह की इताअत है, यही अल्लाह की इताअत है। तो अब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अचानक हजरत काब बिन लुबई, हजरत काब के करीब से अचानक मुस्तफा का गुजर होता है, अचानक मुस्तफा का गुजर होता है। तवज्जो से सुनिए आप, गुजर होता है, नबी ने इरशाद फरमाया, या काब, यानी बुलाया। हजरत काब फी सलात, नमाज में थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एकदम पॉजिटिव होकर सुनिए, सही कह रहा हूं, बड़ी मोहब्बत की महफिल है। मूसलाधार बारिश होगी आप पर भी, आपके घर पर भी, अहलो अयाल पर भी, सब पर होगी, इसलिए कि ये मेरी तारीफ नहीं, आपकी तारीफ नहीं, आपके ईमान की तारीफ है, वजह तख्लीक कायनात की तारीफ है, बाइसे कौनो मका की तारीफ है। कुछ ना होता नबी अगर नहीं होते, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जान रहमत, रूह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रूह निकल जाए तो मौत हो जाएगी कायनात की, कायनात की रूह है, मत कायनात से अलग बन करके एक दुनिया में बसो, रूह कायनात है। तवज्जो से सुनिए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया काब को। काब नमाज में थे, हजरत काब नमाज में, आईने नमाज में सोच रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा कि जाऊं कि ना जाऊं, नमाज को अहमियत है, नबी ने कहा है, नमाज को अफजलियत है, नबी ने कहा है, नमाज इंपोर्टेंट है, नबी ने कहा है, नबी के याद करने को। तवज्जो दीजिएगा, हजरत काब नमाज को मुकम्मल कर दी, उसी में नहीं गए उसमें। नमाज मुकम्मल करके जब कुछ ताखीर से पहुंचे तो नबी ने इरशाद फरमाया, सलाम पहले के, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अलैका सलाम या काब, मा मनाका अन तुजीबनी इस दाउतुक, ये जुमला है। ए काब, जब मैंने तुझे बुलाया, जब मैंने तुझे पुकारा, तुमने पुकार को कबूल क्यों नहीं किया, आवाज क्यों नहीं दिया, जवाब क्यों नहीं दिया? या रसूल अल्लाह, मैं नमाज में था। नोट कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत की पहचान नमाज है, ये हम भी, आप भी, पूरी दुनिया कहती है। अल्लाह की मोहब्बत की पहचान हज है, अल्लाह की मोहब्बत की पहचान रोजे है, अल्लाह की मोहब्बत की पहचान इबादत है। लेकिन कुर्बान जाओ सारी इबादतों को एक तरफ, काब को मुस्तफा कह रहे क्यों नहीं तुम आए, हालांकि आका ने आंख से देखा था कि नमाज पढ़ रहे हैं। भाई हम अगर बेटे को देख ले कि नमाज पढ़ रहा हो तो हम खामोशी से कहते हैं रुको, नमाज पढ़ रहे हैं, आवाज मत करो, डिस्टर्ब ना हो। नबी ने देखा था फिर भी पूछ रहे हैं। आका ने जब कहा, उन्होंने कहा मैं नमाज में था या रसूल अल्लाह। जुमले पे गौर करना, बुखारी को देख लो, सूरह अनफाल के आयत नंबर 24 को देख लो, कोई मनसूख पहलू नहीं है। ये तौरात और इंजील की बात नहीं है जो किताबें भी उठा ली गई है, ये कुरान है जो कयामत तक बाकी रहने वाली किताब है। यह आपका हमारा संविधान है, ना मिटने वाली किताब है, कदीम है, अज़ली है। अल्लाह पाक फरमाता है, नबी कहते हैं, अलम तस्मा मा क़ाल अल्लाह या काब, ए काब, अल्लाह ने क्या कहा तुमने नहीं सुना? यहां पर देखिएगा, ये नहीं कहा मैंने क्या कहा, ये भी नहीं कहा, महवर तौहीद को समझिए। अल्लाह पाक के रसूल कह रहे हैं, अलम तस्मा मा क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा तुमने नहीं सुना? या रसूल अल्लाह क्या कहा? तो आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ए ईमान वालों, अल्लाह और रसूल जब बुलाए, ये नहीं कहा हज में बुलाए तो ना आना, नमाज में बुलाए तो ना आना, ज़कात में बुलाए तो ना आना, अपने मामलात में रहो तो ना आना, जब बुलाए आ जाना, जब बुलाए आ जाना। तो हजरत काब कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप हम हो तो डिस्कस करें, और अगर ना मानना हो तो महफिल से भाग जाए कि ये कौन सी बेतुकी बातें कर रहे हैं। लेकिन काब सहाबी थे, सहाबी थे जो इश्क की मंजिल पर फाइज थे, तौकीर की मंजिल पर फाइज थे। डिस्कस ना करना ही सहाबियत की अजीम दलील है। डिस्कस ना किए और कहे लन आऊद इंशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, किसी भी आलम में रहूं, आप पुकारे हम आ जाएंगे, हाँ आप पुकारे
ہم آ جائیں گے. اسی سے ریلیٹڈ بات حضرت بلال کی بھی ہے. روٹی پکا رہے تھے, نبی نے پکارا. روٹی کے ایک ہاتھ میں ہے اور ایک توا پر ہے. ہاتھ میں لیتے ہوئے دوڑ گئے اور توا پہ رکھ کر دوڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, مسکرا رہے ہیں آقا. حضرت بلال کہتے ہیں بلال آ گئے. ہاں یا رسول اللہ, کچھ تو کہیے, بس خالی مسکرا رہے ہیں. کچھ دیر ہوا, دیر ہونے کے بعد کہتے ہیں جاؤ. دیر ہو رہا, دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. ارے روٹی جل گئی ہوگی. لیکن جب جاتے ہیں تو روٹی کی گھڑیاں, روٹی کی تھاک اور روٹی بالکل بچھی ہوئی ہے, توا بالکل ٹھنڈا ہے. اب اس سے پہلے کہ روٹی کھاتے پھر بارگاہ رسالت میں آئے, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ جواب ملا, ارے ساری عبادتوں اور ساری حرکتوں میں اتنی برکت نہیں ہے جتنی برکت نبی کی طرف جانے میں ہے, نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے. ارے رسالت, کیا بات. اس لیے بلال جب تم آئے تو تم آئے میرے حکم پر, میری محبت پر, اور اللہ نے دیکھا کہ بلال کی روٹی کیسے چلے گی, حوروں کو بھیج کر بنوا دیا روٹیوں کو. بیس آف ایمان صحابہ ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کی بولی ہمارے کو ہونا, نبی اگر بولے تو منائیں گے, نبی اگر بولے تو مانیں گے. آپ کون ہوتے ہو یہ کنڈیشن لگانے والے؟ آپ کون ہوتے ہو یہ کنڈیشن لگانے والے؟ کون سے قرآن یا کون سے حدیث پاک میں ہے کہ نبی ہی اگر بولیں گے تو ہم مانیں گے؟ نہیں, اللہ پاک نے کہا اے لوگوں سنو, صراط مستقیم نبیوں کی جماعت ہے, صراط مستقیم صدیقوں کی جماعت ہے, صراط مستقیم شہیدوں کی جماعت ہے, صراط مستقیم صالحین کی جماعت ہے. کسی ایک میں خصوصیت نہیں. لیکن سنو, ریجیکٹ کر کے اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرو گے تو اللہ جب کل قبول نہ کیا تو آج کیسے قبول کرے؟ قرآن کہتا پارہ نمبر 19 میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جس نے بھی محبت مصطفیٰ میں, اتباع رسول میں, غلامی رسالت میں جس نے بھی عمل نہ کی, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ہم ان تمام کے عمل کو ہباء منصورا یعنی اڑا دیں گے, ان کے چہرے پر مار دیں گے. اور جس نے کچھ نہیں کیا, صرف محبت اور اتباع لائی ہے, اس کو ہم اعلیٰ جنت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ کا پیمانہ ہے. تم کنڈیشنلی پہلو نہیں لگا سکتے میلاد النبی میں, تم کنڈیشنلی پہلو نہیں لگا سکتے محفل وغیرہ میں, ذکروں میں. اگر کنڈیشن لگانا ہے تو توحید کا کنڈیشن لگاؤ. توحید نے کیا کہا ہے, توحید نے کیسا کہا ہے, توحید کا کیا کانسیپٹ ہے. محبت رسول کی محفل اللہ کا دیا ہوا عنوان ہے, عشق رسول کی محفل اللہ کا دیا ہوا عنوان ہے. یہ وہ عنوان ہے جس میں محبت خدا بھی ملتی ہے اور مغفرت بھی ملتی ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم, دی اینڈ کر دیا آپ کی زندگی کو, ہماری زندگی کو. نبی کی اطاعت محبت خدا کی دلیل. جب تک آپ زندہ رہے یہ تو دلیل آپ کے پاس آئی, لیکن آخری عمر تک موت کے اور خاتمہ کے بالخیر ہونے کی گارنٹی دے دیا مولا نے. گارنٹی دے دیا کہ سنو, نماز اور حج اور زکات یہ تو قبول ہے ہی, لیکن موت بھی قبول ہے. اگر مصطفیٰ کی غلامی ہے تو موت بھی قبول ہے. اب تو کفر پر نہیں مر سکتا, اس لیے کہ نبی کی غلامی, نبی کا غلام ہے, نبی کی اتباع ہے. آپ جائیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 یا 158 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے. اچھا نہیں, اسی آیت کریمہ یہی کو بھول گیا میں. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ پاک نے کیا کہا, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یہاں تک تو ہو گیا, لیکن یہاں تک سب بخاری شریف میں بھی یہیں تک ہے. لیکن اس کے بعد ذرا غور کیجیے, لما یحییکم, لما یحییکم, یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. یحیی جو ہے یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دو زمانے ہیں, مضارع کا صیغہ ہے. لما یحییکم اس کا معنی ہوتا ہے زندہ رکھتا ہے اور زندہ رکھے گا. اب ترجمہ کیا ہوا, اے ایمان والو, نبی کی پکار پر اگر حاضر ہوگے تو تم زندہ بھی رہو گے, تمہاری زندگی کی قبولیت بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں, تمہاری حیات کی بقائیت بھی اللہ کی بارگاہ میں. اب تم پاؤں ہاتھ اور جسم کی فکر مت کرو, یہ حیات اللہ کی سیکورٹی میں آ گئی ہے, اللہ کی حفاظت میں آ گئی. پہلے بھی ہے ایسا نہیں, لیکن اگر اللہ کے رسول کی اتباع میں, اللہ کے رسول کی دعوت میں, اللہ کے رسول کے میسج پر, اللہ کے رسول کی پکار پر اپنے آپ کو قربان کرو گے تو اب تیری زندگی جب تک ہے وہ بھی مقبول, اور مرنے کے بعد
بعد کی زندگی بھی مقبول. یحییکم, وہ تمہیں زندگی دے گا اور دیتا رہے گا. دیکھا, یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یقین رکھنا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. یہ پوری آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ وہی جملے ہیں کہ صحابی جب ڈسکس کر رہے تھے نماز کے اندر کہ نماز چھوڑوں نبی کو چھوڑوں, نماز چھوڑوں نبی کو چھوڑوں, نماز پڑھوں نبی کو بولوں, نماز پڑھوں نبی کے پاس جاؤں, یہ ڈسکس کو بھی اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا. اور صحابی نے اپنی صحابیت کا منصب سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کی بولی کو قبول کیا. یہ نہیں کہا, نہیں چاہیے ایسا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی طرف بلاتے ہیں, نہیں چاہیے. لیکن نہیں, صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے آپ کی وجہ سے ملا ہے. ارے آج آپ کہہ دیں کہ کچھ مت مانو, مجھے مانو, تو ہم ماننے کو تیار ہیں. لیکن یا رسول اللہ آئندہ ایسی نہیں ہوگی, آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی, آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی. یہ تھا صحابہ کا عشق, یہ تھا صحابہ کا تصور. تابعین بزرگان دین کے تصورات کو, صحیح اور خیر کے انڈیکس کو دیکھے. امام مالک ہے, سیکنڈ سنچوری اور تھرڈ سنچوری کے امام مالک ہے. اتنے بڑے امام ہیں کہ چاروں امام میں سے ایک امام ہے مالکی, مالک بن دینار مالکی.